آج ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، ایک ہی فرد کے اندر ہم تمام تر خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو بندہ تلوار کے جوہر سے واقف ہے، تلوار کے فن سے واقف ہے، وہ حدیث کے فن کا بھی واقف ہو، اور جس کو حدیث کا فن آتا ہے وہ تفسیر کے فن کا بھی ماہر ہو، اور جو تفسیر کا فن جانتا ہے وہ تدریس کے فن سے بھی واقف ہو، جو تدریس کے فن سے واقف ہے وہ خطابت کے فن سے بھی واقف ہو، وہ دنیا دار بھی ہو، وہ دین دار بھی ہو، وہ فوجی بھی ہو، وہ امام بھی ہو، وہ قاری بھی ہو، وہ مفتی بھی ہو، وہ پروفیسر بھی ہو، وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو۔ ایک ہی فرد کے اندر تمام تر خوبیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں ہم بہت ساری کوتاہی کر جاتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دین کی خدمات کا اگر جائزہ لیں، جو خوبی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی ہے، وہ کمال حضرت فاروق اعظم میں نہیں ہے۔ جو خوبی حضرت فاروق اعظم میں موجود ہے وہ حضرت عثمان میں نہیں ہے، اور جو خوبی حضرت مولا علی شیر خدا میں موجود ہے وہ خوبی باقی بہت سارے صحابہ کرام میں نہیں ہے۔ کسی ایک فرد کے اندر تمام تر خوبیاں تلاش کرنا یہ فطرت کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ ہر خوبی ہر بندے کے اندر موجود ہو یہ ضروری نہیں۔ ہاں، اس کائنات کے اندر ایک ہستی، ایک عظیم المرتبت ہستی ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر خوبیاں رکھی ہیں، اور وہ ہستی میرے اور آپ کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ حضور کی ذات اقدس کے اندر تمام تر خوبیاں موجود ہیں، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوبیوں کا فیض، ان خوبیوں اور صلاحیتوں کی جو برکت حضور نے آگے عطا فرمائی ہے، اس میں سے کچھ حصہ صدیق اکبر کو مل گیا، اس میں سے کچھ حصہ حضرت فاروق اعظم کو مل گیا، کچھ حصہ حضرت عثمان غنی کو مل گیا، کچھ حصہ حضرت شیر خدا کو مل گیا، اس میں سے کچھ برکت حضرت ابو ہریرہ کو مل گئی، اس میں سے کچھ برکت حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مل گئی، کچھ برکت اس میں سے حضرت معاذ ابن جبل کو مل گئی، کچھ برکت حضرت ابی بن کعب کو مل گئی، اور اس میں سے کچھ برکت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو مل گئی، اور کچھ برکتیں کار زار کی میدان جہاد کی برکتیں حضرت خالد بن ولید کے نصیب میں آئیں۔ یعنی ہر ایک کو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فیض سے، نور نبوت سے، نور رسالت سے ان کو برکتیں عطا فرمائیں، اور یوں ہر ایک کی جو جزوی خدمات ہیں یہ مل کر دین اسلام کا ایک خوبصورت نقشہ بن گیا۔ کوئی حدیث کے فن کے اندر ماہر ہو گیا، کوئی تفسیر کے فن کے اندر ماہر ہو گیا، کوئی میدان کارزار کے فن کے اندر ماہر ہو گیا، کوئی علم فقہ کے اندر ماہر ہو گیا، کوئی حکومتی نظام اور نظم اور نسق کو چلانے کا ماہر ہو گیا، کوئی اقتدار کو نافذ کرنے اور نظام حکومت کو دنیا کے سامنے منوانے پر وہ ماہر ہو گیا، کسی نے جناب قاضی القضاء کے عہدے کو سنبھال لیا۔ یوں اگر پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجموعی کردار کو دیکھا جائے تو ہر ایک کے جزوی کردار نے مل کے دین اسلام کا مجموعی نقشہ بنایا ہے۔ تو یوں کسی ایک فرد کے اندر تمام خوبیاں تلاش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جتنا جس میں سکت ہے، جتنی جس میں صلاحیت ہے، وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، وہ اپنے فن کے اعتبار سے، وہ اپنی خوبیوں کے اعتبار سے اسلام کی خدمت کرے۔